پیارے دوستو، اس سے قبل کہ صوفیاء کرام کی پیاری پیاری اور سبق آموز باتوں کا ذکر کیا جائے، ایک پیارا سا شعر آپ سب کی نظر۔ ایک تو تھا جسے غربت میں پکارا دل نے، ورنہ بچھڑے ہوئے احباب تو سب یاد آئے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے، جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھائیں جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں کرتی۔ اگر تو 10 برس تک بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ نہ موڑنا۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک خنجر بھی بن جاتا ہے۔ زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ زندگی کتنی عجیب ہے، ہر انسان دنیا کی قید سے رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے بھی ڈرتا ہے۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ جہاں دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل شدہ کا لطف نہیں لینے دیتی۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بہترین لوگ سامنے آ جائیں۔ ہمارا تعلق اس بے حس معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان لے لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملکوں اور قوموں کو کھا جاتی ہے۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ جب چاقو، خنجر، تیر اور تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ گہرا زخم کون دیتا ہے، تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے آزمائش سے گزارتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم، وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دولت حیثیت بدل سکتی ہے، اوقات نہیں۔ کسی بد کردار شخص سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے آپ اسے سونے کے پیالے میں آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کے بجائے اپنے پاؤں دھو لے۔ جب انسان کا کام یا خوشی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔ بغیر نقشے کے پرندے بھی اپنی مقام تک پہنچ جاتے ہیں، مگر ایک انسان ہے جو دل سے دلوں تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ اور رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، بہرا اور اندھا ہونا پڑتا ہے۔ تیرے وجود کی بنیاد تیرا باپ ہی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ تو جان لے، تمہارے اندر جو بھی اچھائی ہے اس نعمت کی بنیاد تمہارا باپ ہے۔ انسان سے محبت وہی کرتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اللہ ہم سب پر مہربان ہو جائے۔ اگر آپ حاسدین کی طرف سے طعن و تشنیع زیادہ سن چکے ہیں تو انہیں ہضم کرنا سیکھیں۔ دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ سب سے بہتر اور آزادی کا لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کیا جائے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے اور موت مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ اچھی باتیں سننے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر ایک پہاڑ پر پہنچ سکتا ہے۔ آج اسے جھکنا سیکھیں
تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ یہ دنیا بڑی ہو چکی ہے اور مجھے وہ دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائے۔ اگر قدر نہیں کرو گے تو اللہ چھین لے گا وہ پھل، چاہے رزق ہو یا اولاد۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتیں بخشے رکھے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، جہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ خدا کے ہاں کام صرف دل کی کیفیتوں کا ہے۔ اللہ اور انسان کا تعلق الف ہے۔ یہ ایک سیدھی لکیر جیسا تعلق ہے، جس کے ایک طرف اللہ اور دوسری طرف بندہ ہے۔ پریشان نہ ہوں، اللہ بھی وہی دروازہ کھولتا ہے جس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ مرد کی فطرت ہے، اسے بآسانی مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ خواہشات سوئے ہوئے کتے کی طرح ہیں، ان کے اندر خیر و شر پوشیدہ ہے۔ اچھا بولنے سے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے اچھا سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ روٹی کا خشک ٹکڑا اور یا رزاق لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند بن جاؤ گے۔ وہی بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ جب تکلیف بدلنے لگتی ہے تو راستے خود کھلنے لگتے ہیں۔ کل کی فکر چھوڑو، جس رب نے آج سنبھالا ہے نا، کل بھی وہی سنبھال لے گا۔ جو اپنے دکھوں پر روتا ہے وہ خالی نہیں رہتا، اللہ اس کی آنسوؤں سے نئی رحمتیں اگا دیتا ہے۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔